بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم جنید صاحب، اللہ رب العزت نے اہل ایمان پر جو اپنی نعمتوں کی بارش کی ہے اس کا ذکر سورہ احزاب کے ذکر میں بھی، اس کے بیان میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو اذکروا نعمت اللہ علیکم، اپنے اوپر اللہ کی نعمتیں یاد کرو۔ اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروہا، جب تم پر ایک لشکر ٹوٹ پڑا تو ہم نے تمہاری مدد کی اور ہوا بھیجی اور فرشتے بھیجے، اور یہ لشکر کتنی تیاری کے ساتھ آیا تھا۔ قرآن کریم اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہتا ہے کہ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم اذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، یہ وہ منظر تھا کہ جسے دیکھ کر آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آنے لگے۔ لیکن اہل ایمان کی کیا کیفیت تھی؟ قرآن کہتا ہے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب مومنوں نے ان لشکروں کو دیکھا تو کیا ہوا؟ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ ہے وہ جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے۔ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اس کو دیکھ کر ان کے ایمان میں اضافہ ہوا۔ بڑا خوبصورت نقطہ آپ نے اپنی گفتگو کے دوران اٹھایا کہ آج کے حالات سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ غور کریں تو قرآن کریم نے آج بھی وہ طاقت جو مسلمانوں کے خلاف بغض و عناد سے سر سے لے کر پاؤں تک بھری ہوئی ہے، اس وقت بھی اس کا یہ عالم تھا کہ قرآن کہتا ہے لا یعلونکم خبالا، یاد رکھو صفحہ ارضی پر یہ وہ بدترین افراد کی جماعت ہے جو تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا سکتی۔ قرآن کہتا ہے کہ جو کچھ ان کی زبانوں سے ظاہر ہو رہا ہے وہ تو کم ہے، وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اکبر، جو ان کے سینوں میں تمہارے خلاف چھپا ہے وہ اس سے کہیں بڑا ہے۔ ایگزیکٹلی ایسا ہی۔ تو یہ لوگ جو لا یعلونکم خبالا، جو تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا سکتے، ان کے مقابلے میں قرآن کریم نے اہل ایمان سے کہا کہ یاد رکھو اگر ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کو آئے گا۔ وَإِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، جب اللہ تمہاری مدد کے لیے میدان میں آ گیا تو یاد رکھو کوئی طاقت تم پر غلبہ نہیں پا سکتی۔ غزوہ احزاب کا ذکر کرتے ہوئے میں خراج عقیدت پیش کروں گا اس شاندار چینل کو کہ وہ آج کے حالات کے مقابلے میں ہمیں اس بات سے آگہی دے رہا ہے کہ حقیقی دشمن کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ دشمن نے اندازہ لگایا کہ احد میں مسلمانوں کو وقتی طور پر نقصان ہوا ہے تو اب ہم متحد ہو جائیں، اور ان کے اتحاد میں وہ قبیلہ بنو نضیر جو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان لینے کے درپے تھا، پتھر لڑکا دینا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو واللہ یعصمک من الناس کے مطابق بچایا، اور اس کے بعد پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ منورہ سے بے دخل کر دیا، وہ وہاں سے خیبر کی طرف چلے گئے۔ اور اس کے بعد جب بے شمار واقعات ہیں کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کن حالات میں ان پر قابو پا کر جزیرہ عرب کے اندر امن پیدا کیا، تو اب اس قبیلے کو، اس یہودی جماعت کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ مسلمان تو اطمینان اور سکون کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، تو ان کا 20 رکنی وفد تیار ہوا۔ یہی ہوا، بالکل ایگزیکٹلی ایسا۔ یہ نکتہ ہے آج جاننے کا کہ ان کی جماعت ایک تیار ہوتی ہے، وہ جا کر مشرکین مکہ کو مکہ مکرمہ میں تیار کرتی ہے، وہ نجد پہنچتی ہے، بنو غطفان کو لیتی ہے، بنو سلیم کو لیتی ہے، بنو مرہ کو لیتی ہے، کن کن قبائل کے پاس جا جا کر ان سارے مشرک اور کفار قبائل کو تیار کیا اتنا لشکر تیار ہو جاتا ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ اتنے بڑے 4000 پیدل فوج مکہ مکرمہ سے نکلتی ہے، 300 گھوڑ سوار ہیں، 400 اونٹ سوار ہیں۔ کس انداز سے یہ نکلے کہ چند لوگ ہیں مسلمان ان کو جا کر، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ انہوں
نے جس دامن مصطفیٰ سے اپنے آپ کو وابستہ کر رکھا ہے، دنیا کی کوئی طاقت انہیں نیچا نہیں دکھا سکتی۔ ہم اسی نقطے کے ساتھ بات کا آغاز کر رہے ہیں کہ جس دن اہل ایمان نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقطے کو پہچان لیا، ساری دنیا ان کے قدموں میں ہوگی۔ یہ جو لیم